بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله الى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وازواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذین یلحدون فی اسمائه سیجزون ما كانوا يعملون. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ 99 اسما 100 غیر واحد من احصاها دخل الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. معزز و محترم میری ماں بہنوں، آج بھی توحید کے موضوع کے اوپر آپ ماں بہنوں کے سامنے دین کی باتیں عرض کرنے کا موقع ہے. سچی بات یہی ہے کہ مومن توحید میں جتنا پکا ہوتا ہے دین میں اتنا ہی پکا ہوتا ہے. سارے ہی دین کے شعبوں کو روشنی پہنچتی ہے توحید سے. یہ دیا جب تک جلتا رہے گا اس وقت تک دین کا سارا ماحول روشن رہے گا. میری ماں بہنوں، انسان توحید کے اندر مضبوطی کس سے حاصل کرتا ہے؟ اس کے لیے یاد رکھنا چاہیے کہ انسان اپنے رب کی پہچان اگر صحیح طریقے سے حاصل کر لے تو توحید میں اس کے قدم مضبوط بن جاتے ہیں. آج جو ہم لوگوں کی توحید میں کمزوری ہے، معمولی سے لالچ کی بنیاد پر یا چند پھوٹی کوڑیوں کے خاطر ہم لوگ توحید کا سودا کرنے تیار ہو جاتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ ہی یہ ہے کہ ہم نے ہمارے وہ واحد رب کو پہچانا ہی نہیں ہے. اگر رب تعالیٰ کی سچی پہچان ہو جائے تو انسان اپنی زندگی کے کسی ایک لمحے میں ساری دنیا اور تمام کائنات پا کر بھی اللہ کی توحید چھوڑنے ہرگز تیار نہ ہو. معزز ماں بہنوں، میں تو آپ کو یہ کہوں گا کہ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد ہی اللہ کی پہچان ہے. چنانچہ مشہور آیت قرآن کریم کی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے انسان اور جنات کو اسی لیے پیدا کیا لیعبدون، تاکہ وہ میری عبادت کریں. یہ ہم عام طور پر ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن ترجمان القرآن صحابہ میں جس کو تفسیر کے اندر سب سے زیادہ نیاری شان حاصل ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ أَيْ لِيَعْرِفُونَ. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان اور جنات کو ہماری پہچان کے لیے پیدا کیا. اللہ اکبر. سچی بات یہی ہے کہ جو پہچان لیتا ہے اس کے لیے عبادت آسان ہو جاتی ہے. میری ماں بہنوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کی معرفت حاصل کریں. دنیا کا دستور ہے ہماری آنکھوں سے جو آدمی غائب ہے اس کو پہچان نہ ہو تو اس کے نام سے اور اس کی صفتوں سے پہچانتے ہیں. سامنے اگر وہ آدمی بیٹھا ہو تو اس کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ یہ فلاں آدمی ہے، لیکن کوئی ہماری نگاہ سے غائب ہے
جیسے کسی دوسری جگہ ہے اس کی پہچان کروانا ہو تو ایسے موقع کے اوپر اس کا نام اور اس کی جو خصلتیں ہیں، اس کی صفتیں ہیں، اس کی جو خوبیاں ہیں، ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جس سے انسان اپنی آنکھوں سے اوجھل ذات کو بھی پہچان سکتا ہے۔ میری ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالی ہماری نگاہوں میں بھرنے والی ذات نہیں ہے، وہ لامحدود ذات ہے اور ہماری آنکھیں محدود ہیں۔ اس بنیاد کے اوپر ہم لوگ اس دنیا کے اندر ہمارے رب کو ان آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان یہ ہمارا بہت بڑا فرض ہے، اور اتنا بڑا فرض کہ اگر شریعت نہ آتی تو بھی ہمارے اوپر اللہ کو پہچاننا فرض ہوتا۔ اصول فقہ کی کتابوں کے اندر ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے، ایک آدمی جنگل کے اندر پیدا ہوا اور جنگل ہی میں اس نے پرورش پائی، وہ بڑا ہوا، بالغ ہونے تک اس کو کسی نبی سے تو کیا کسی انسان سے بھی ملاقات میسر نہیں ہوئی، کسی سے ملا ہی نہیں، بس جنگل میں ہی پیدا ہوا، بڑھا اور بالغ ہوا۔ بالغ ہونے کے بعد اس کو کچھ دیر ملی، پھر اس کی وفات ہو گئی۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ کیا اس بندے سے اللہ تعالی کی وحدانیت کا سوال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس بندے سے کل کو قیامت کے دن اللہ یہ پوچھے گا کہ تو میری معبودیت کو مان کر کیوں نہیں آیا، جبکہ کسی رسول سے ملاقات نہیں ہوئی کہ جس کو دین کی تبلیغ کی جاتی، کوئی کتاب اس نے نہیں دیکھی جس میں دیکھ کر وہ اللہ کی وحدانیت کو پہچانتا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو جنگل میں ہی پلا بڑھا، بالغ ہوا اور تھوڑی دیر بلوغ کے بعد پا کر وہ وفات پا گیا، اس سے اللہ کی وحدانیت کا سوال ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی عقل دی ہے جس کے ذریعے سے وہ کارخانے قدرت کے اوپر نظر ڈال کر بڑی آسانی سے یہ پتہ لگا سکتا ہے کہ دنیا کا ایک پتا کسی کے ہلائے بغیر نہیں ہلتا، کوئی کام کسی کے کیے بغیر نہیں چلتا، اور دنیا کی کسی چیز کے اندر جب تک کوئی اس میں تصرف نہ کرے نتیجہ ہاتھ نہیں لگتا۔ تو اتنا بڑا کارخانے قدرت کیا کسی کے چلائے بغیر یوں ہی چل رہا ہے، اور کسی کے پیدا کیے بغیر خود ہی وجود میں آ گیا۔ انسان کی عقل کم سے کم وحدانیت کو پہچاننے کی حد تک تو مکلف ہے۔ علماء نے فرمایا اگر اس نے اللہ کو نہیں پہچانا بالغ ہونے کے بعد، اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی اتنی پہچان جو ہم ہماری عقل سے کر سکیں کہ اللہ ہے اور ایک ہے، اتنا تو کم سے کم ہر انسان کی عقل کی اپیل ہے، اور اتنی معرفت پیدا کرنا انسان کا اپنا اس جگہ کے اوپر بھی فرض ہے جہاں اس سے کوئی ملا نہیں۔ میری ماں بہنوں، الحمدللہ ہمارے لیے تو بہت بڑی غنیمت کا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل بھی دی اور شریعت بھی عطا فرمائی۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے بیچ رسول بنا کر بھیجا، اور آپ کی تعلیمات کے اندر ایسے ایسے اللہ تعالیٰ نے جو ہے امور رکھے اور ایسی ایسی چیزیں ہمارے درمیان میں چھوڑی کہ ہم اپنی عقل سے بھی اللہ کو پہچان سکتے ہیں، اور ان شریعت کی تعلیمات سے بھی اپنے رب کی پہچان حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہم انسانوں کے اوپر یہ ہے کہ اس نے اپنے 99 صفتی نام ہمارے انسانوں کے درمیان چھوڑے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کا ایک نام اسم ذاتی ہے، اور وہ ہے اللہ، اور باقی 99 نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفتی ہیں۔ ان سب میں اللہ کی صفت، اللہ کی خوبیاں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ چیزیں بیان کی گئی ہیں جن سے انسان اللہ تک پہنچ سکے۔ میرے جی میں بہت دائیہ پیدا ہوا کہ یہ 99 نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور اللہ کا ایک اسم ذاتی جو اللہ والا نام ہے، اس کے اوپر کچھ مجلسوں میں روشنی ڈالوں تاکہ ہمارے رب کو اس کے نام اور اس کی صفتوں سے ہم لوگ پہچان سکیں۔ اور اللہ کی ذات سے بڑی امید ہے کہ اگر ہم نے ان صفتوں کو غور سے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھ لیا، انشاءاللہ ہمارے دل کے اندر اللہ کی پہچان راسخ ہوگی اور ہمارے دل کے اندر تک اترے گی، اور جس کو اللہ کی معرفت ہو گئی اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت آسان ہو گئی، اللہ کی محبت آسان ہو گئی، اللہ کی اطاعت آسان ہو گئی، اللہ کی عقیدت آسان ہو گئی۔
بس ہمارے اندر عقیدت، عبادت، اطاعت یہ پیدا نہیں ہو رہی ہے معرفت کے نہ ہونے کی وجہ سے، پہچان کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ چند مجلسوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم ذاتی اور جو صفاتی نام ہے ان کے اوپر کچھ روشنی ڈالوں، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم لوگ ہمارے رب کو پہچانیں اور قریب سے قریب ہوا کریں۔ انشاءاللہ ہماری زندگی کا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ میری ماں بہنوں، لوگوں نے اپنے رب کو بڑی محنت کر کے پہچانا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی بندگی کے لیے سمجھو پیدا کیا تھا۔ سب سے زیادہ اعلیٰ ترین بندگی کی اگر کوئی مثال ہم دے سکتے ہیں ہمارے اپنے انسانوں کے درمیان، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ہم دے سکتے ہیں۔ ان کا حال یہ تھا، رات بھر عبادت کے اندر رہا کرتے تھے اور دن بھر اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سیکھنے اور سکھلانے کے اندر رہا کرتے تھے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنی عمر کے آخری مرحلے میں شاید مکہ مکرمہ پہنچے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے مکہ مکرمہ میں جو کعبۃ اللہ کا دروازہ ہے اس کی چابی ایک خاص خاندان والوں کے پاس رہتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ ہوا تو ان خاندان والوں کو چابی سونپی تھی۔ ہر زمانے میں ان خاندان والوں کے پاس کعبہ کی چابی رہی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا طرز یہ تھا کہ جو آدمی کعبہ میں عبادت کرنا چاہتا تھا وہ ان خاندان والوں سے ملتا، ان سے تھوڑی منت سماجت کرتا، کچھ ہدیے تحائف پیش کرتا، اور یہ لوگ ایک رات کے لیے یہ چابی جو ہے اس کو دے دیا کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح سے اس خاندان والوں سے مل کر ایک رات کے لیے چابی حاصل کی، اور امام صاحب نے چابی حاصل کر کے اندر جا کر 2 رکعت کی تکبیر تحریمہ کہہ دی، کول باندھ دیا۔ پہلی رکعت میں ایک پاؤں کے اوپر کھڑے ہو کر 15 پارے پڑھے، اور دوسرے پاؤں کے اوپر کھڑے ہو کر دوسری رکعت کے اندر دوسرے 15 پارے پڑھے۔ کعبہ کے اندر جن خوش قسمت لوگوں کو مکمل قرآن پڑھنے کی سعادت حاصل ہے ان میں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے۔ امام صاحب نے پورا قرآن کریم ختم کیا 2 رکعت میں، اور صبح ہوتے ہوتے فجر کی نماز سے پہلے تہجد کے موقع سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کی۔ میری ماں بہنوں، میں وہ دعا کے کلمات آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کی پہچان کتنی بڑی چیز ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر فرمایا، ربنا عرفناک حق معرفتک وما عبدناک حق عبادتک۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، تجھے جیسا پہچاننا تھا ویسا ہم پہچان تو گئے، لیکن تیری عبادت کا جو حق تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہوا۔ میری ماں بہنوں، بغیر پہچان کے ایمان نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے امام صاحب نے یہ فرمایا کہ اللہ تیری جیسی معرفت حاصل کرنی چاہیے ہم نے الحمدللہ معرفت کما حق حاصل کی، جس کی وجہ سے آج ہم ایمان کی مضبوطی پر قائم ہیں، لیکن تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہوا۔ میری ماں بہنوں، یہ کون بول رہا ہے؟ جس نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں اپنے رب سے، اللہ اتنا کرنے کے بعد بھی تیری عبادت کا حق حاصل پورا نہیں ہوا۔ میری ماں بہنوں، آپ اندازہ لگا سکتی ہو امام نے صرف 2 باتیں کہی، ایک تو اللہ کی معرفت و پہچان کی بات، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی بات۔ کہتے ہیں کہ امام صاحب نے یہ دعا کر کے ہاتھ نیچے اتارے، ایک غیبی آواز آئی اور جس نے یہ کہا، اے ابو حنیفہ، ہم نے تجھے بھی بخش دیا اور قیامت تک تیرے جو بھی پیروکار ہوں گے ان سب کو بھی ہم نے بخش دیا۔ میری ماں بہنوں، یہ ہے وہ امام جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے اور پہچان حاصل کرنے میں عمر نچوڑ دی۔ اپنی عمر کے آخری مرحلے میں یہ بڈھا شخص جو ہے اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ تیری معرفت الحمدللہ ہمیں حاصل ہوئی۔ اس سے اندازہ ہوا کہ اللہ کی پہچان ہماری زندگی کا مقصود ہے۔ میری ماں بہنوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان ناموں پر کچھ روشنی ڈالوں، اور ہمیں چاہیے کہ ان سارے ناموں کو ہم زبانی بھی کر لیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، تم اللہ تعالیٰ کو ان کے ان اچھے ناموں سے پکارو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اللہ کے نام میں جو گڑبڑ کرتے ہیں ان لوگوں کو چھوڑ دو۔
آپ نے دیکھا ہوگا یہ اللہ کا کتنا پیارا نام ہے اللہ. اب دنیا والے اسی اللہ کو کوئی پرمیشور کہتا ہے, کوئی ایشور کہتا ہے, کوئی بھگوان کہتا ہے. اللہ فرماتا ہے یہ سب اللہ کے نام کی گڑبڑی ہے. ان ناموں سے اللہ نے کبھی اپنے آپ کو یاد نہیں کیا. اس لیے ہم کو کبھی اعزاز نہیں محسوس ہونا چاہیے کہ ہم پرمیشور بول کر لوگوں کے بیچ اپنا وٹ دکھائیں, کبھی بھی نہیں. اس میں کیا وٹ پڑنا ہے, ہمارا اللہ نام ہے, اس کے ذریعے سے ہمیں ہمارے رب کو پکارنا چاہیے. سیجزون ما کانوا یقترفون, یہ لوگ جو بھی عمل کرتے ہیں یا جو بھی برے کرتوت کرتے ہیں ان کو ان کا بدلہ آئندہ دیا جائے گا. تو اللہ کے اچھے نام سے اللہ نے ہم کو پکارنے کو کہا. ہم یاد کر لیں گے ان ناموں کو, انشاءاللہ ان سے پکارنا آسان ہو جائے گا. اور مطلب بھی اگر سمجھ لیں گے اور اس کے ڈیپ میں جا کر اس کی گہرائی سے معرفت حاصل کر لیں گے, اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت آسان ہو جائے گی انشاءاللہ. تو میری ماں بہنوں, بات یہی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نام ہمیں زبانی کر لینے چاہیے. میں تو آپ کو درخواست کروں گا کہ ان ناموں کو, جو 99 نام ہیں ماشاءاللہ سب جگہوں کے اوپر لکھے بھی ہوئے ہیں, آپ زبانی رٹ کر اس کو یاد کر لو. میں نے ابھی جو حدیث سنائی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہے, 100 کم 1. یہ بھی حدیث شریف میں آیا ہے, 100 غیر واحد. 99 نام ہے, 100 میں 1 کم. جو آدمی ان کو یاد کر لے گا دخل الجنہ, وہ جنت میں داخل ہوگا. میری ماں بہنوں, سستا سودا ہے. 99 نام یاد کرنے میں کتنا وقت جاتا ہے اور ان کو روزانہ بار بار پڑھنے کے اندر کتنا وقت جاتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے لیے جنت میں داخلہ آسان فرما دیتا ہے. اس لیے میں سب سے پہلی درخواست تو یہی کروں گا, آئندہ مجلسوں میں آپ اللہ تعالیٰ کے وہ 99 نام یاد کر کے روزانہ اس کے پڑھنے کا معمول بنا کر آئیں. انشاءاللہ آپ کا کیف بڑھ جائے گا کہ اس نام کا یہ مطلب ہے, اس نام کی یہ تفسیر ہے اور اس نام میں یہ خوبیاں ہیں. آج سب سے پہلا نام جو اللہ تعالیٰ کا اس میں ذاتی ہے اللہ, اس نام کے اوپر کچھ کہنا چاہوں گا. ہم نے آج تک 50 سال 45 سال 40 سال تک اللہ اللہ کیا, کیا کبھی اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کی کہ اللہ کا معنی کیا ہے؟ میری ماں بہنوں, اللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے, اس کی ذات کا نام ہے. علماء نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ اللہ کے کئی مطلب ہوتے ہیں. اللہ کا ایک معنی ہوتا ہے معبود. عربی کے اندر بولا جاتا ہے الہ یالہ الہن, یعنی اسی سے الہ ہے اور اسی کا مطلب ہوتا ہے معبود, جس کی عبادت کی جائے وہ اللہ. اللہ کا مطلب اور ترجمہ ہوتا ہے معبود. ظاہر ہے کہ عبادت کا حق اللہ کے سوا کسی کا نہیں. اگر ایک گھڑی کے لیے کوئی یہ حق کی عبادت کسی اور کو دے دے تو 50 سال کا مسلمان آن دا اسپاٹ کافر ہو جائے. اللہ کا مطلب ہوتا ہے معبود. ہمارا عقیدہ ہے اور ہماری زندگی کا عمل ہے, اور آئندہ بھی انشاءاللہ جب تک جان میں جان رہے گی ہم سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہیں کریں گے. اللہ ہی اللہ معبود ہے, اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے. تو اللہ کا مطلب ہوتا ہے ایک معبود, اور جو اللہ کو ہی معبود جانتا ہے وہ ہے مومن. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ امتی جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایمان کی برکت سے جنت عطا کرنے والے ہیں. یہ ایک مطلب ہوا معبود ہونے کا. اللہ یعنی معبود, جس کی عبادت کی جائے وہ ذات. اللہ کا دوسرا مطلب ہوتا ہے جس جگہ انسان کو اور لوگوں کو سکون ملے وہ ذات. علماء نے یہ بھی لکھا ہے, جو حضرات عربی جانتے ہیں انہیں پتا ہے کہ الہت الی فلان ای سکنت الیہ, مطلب میں فلانے کی طرف جا کر سکون پا گیا. نہیں دیکھا آپ نے ایک کتیا کا بچہ, جب لوگ اس کو مارتے ہیں, بچے اس کی چھیڑخانی کرتے ہیں, تو یہ اپنی ماں کی آغوش میں جا کر ٹھنڈک پاتا. محلے میں ہمارا چھوٹا سا بچہ ادھر ادھر اگر گم گیا ہو اور اس کی ماں کو اس نے دیکھ لیا ہو تو جا کے چمٹ جاتا ہے, یہ اس کو وہاں جا کے سکون ملا. اللہ وہ ذات ہے جہاں بھٹکے ہوئے بندوں کو جا کر سکون ملتا ہے.
یہ اللہ جائے سکون کو کہا جاتا ہے، جس جگہ سکون ہے وہ ذات. یہ بھی اس کا ایک مطلب ذکر کیا گیا ہے اللہ کا، ایک تو معبود ہونے کا مطلب، اور ایک وہ جگہ وہ ذات جس جگہ جا کر ہر ایک کا جی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. نہیں دیکھا میری ماں بہنوں آپ نے، ایک دنیا کا شرابی کبابی ہے، عبادت تو کیا کرتا، شراب کباب کے اندر ہی اپنی عمر گزار دی اس نے، لیکن اس کا جی بھی جب دنیا سے اگتا جاتا ہے وہ اللہ کے حضور 2 رکعت پڑھ کر اپنے جی کو ٹھنڈا کر لیتا ہے، اللہ اللہ بول کر اس کا جی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. واقعی ہر انسان کے لیے چاہے وہ جس حالت کے اندر بھی ہو، جب اللہ کا میٹھا نام اس کی زبان کے اوپر آ جاتا ہے تو ایک گنہگار سے گنہگار آدمی کا جی بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، سکون والی ذات. اس کا تیسرا مطلب بھی بعض علماء نے جو ہے ذکر فرمایا ہے، یہ بڑی کتابوں سے میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں. اللہ کا ایک مطلب ہوتا ہے ہمارے شوق کی جگہ، ہم کو جس جگہ اشتیاق ہوتا ہے، ہمارا شوق جس جگہ جا کر پورا ہوتا ہے وہ ذات. یہ سب عربی کے اندر جو ہے اس کے لغت میں لکھے ہوئے کلمات کے اعتبار سے ہمارے فقہاء نے اور علماء نے اپنی کتابوں کے اندر اس کے مطالب ذکر کیے ہیں. اللہ کی ذات وہ ہے جس کو پانے کا ہم میں سے ہر ایک کو ذوق و شوق ہوتا ہے. نہیں دیکھا میری ماں بہنوں آپ نے، جن کو آج تک کعبۃ اللہ جانے کا موقع نہیں ملا، ان کے سامنے بھی جب اللہ کے اس گھر کا تذکرہ آتا ہے تو ان کے دل میں ایک ولولہ اٹھتا، ایک شوق اٹھتا ہے کہ کاش میں اس جگہ جا کر اپنی روح کو ٹھنڈا کروں. اور جو لوگ جا کر آئے ہیں ان کا اشتیاق ڈبل ہو جاتا ہے، اس شوق کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے کہ اللہ پرسوں لے جانے والا ہو تو آج لے جا، آج لے جاتا ہو تو اب لے جا. ہر ایک کے دل کے اندر ایک شوق ہوتا ہے. یہ کون سی چیز ہے؟ اللہ کی ذات ہی میں لوگوں کا شوق رکھا ہوا ہے کہ لوگ اپنے شوق کا منتہا، اس کی غایت اور اس کی آخری منزل اللہ کی ذات کو سمجھتے ہیں. تو ایک مطلب اللہ کا ہوا کرتا ہے وہ ذات جس کی طرف لوگوں کو جانے کا شوق ہو، اور ایک چوتھا مطلب اللہ کا ذکر کیا گیا ہے جس میں لوگوں کی عقلیں چکرا جائے ایسی ذات. الہ بمانا تحیر، یہ جو عربی کے اندر آتا ہے انسان حیران ہو جائے. آپ کو معلوم ہے آج سائنس سب چیزوں میں دعویٰ کر رہی ہے کہ سب چیزیں ہماری سمجھ میں آ گئی، وائرس باریک سے باریک اور اڑو اور پرمانو اور باریک سے باریک چیزوں کو پا لینے کا ان کا دعویٰ ہے، لیکن اللہ کی لامحدود ذات کو اس محدود ذہن کے ذریعے سے پایا نہیں جا سکتا. تو یہ وہ ذات ہے جس کے اندر آج اتنی مدت ہو گئی، لوگوں کی عقلیں چکرا گئی، لوگوں کے سر جو ہے سرگرداں ہو گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کما حق کہو جو ہے ذات کو نہیں پا سکے. تو یہ وہ ذات ہے جس کے اندر انسان حیران ہو جاتا ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے اپنا یہ نام اللہ کا ہمارے بیچ چھوڑا. اس کا ایک مطلب ہوتا ہے معبود، ایک معنی ہوتا ہے جس ذات کے اندر جا کر سکون ملے، ایک معنی ہوتا ہے جس ذات کے پانے کا ہم کو شوق ہو، اور ایک معنی ہوتا ہے جس ذات کے اندر انسان عقلیں دوڑا کر چکرا جائے، حیران پریشان رہ جائے، وہ ذات. میری ماں بہنوں، اللہ کا یہ مختصر سا نام کتنا پیارا ہے اور اس کا پاور کتنا ہے، میں وہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. اللہ کے اس نام کا پاور وہ ہے 50 سال کا کافر اگر اس اللہ کا یہ نام لے لے تو ایمان میں داخل ہو کر سارے گناہوں کو اور کفر کو دھو سکے. ایک اللہ کے نام کی بنیاد پر میں آپ سے پوچھتا ہوں، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں اللہ تعالیٰ کا کون سا نام ذکر کیا گیا ہے؟ حالانکہ اللہ کے ناموں میں رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، قدوس بھی ہے، ملک بھی ہے، لیکن اس جگہ جو نام ذکر کیا گیا اسلام میں داخلے کے لیے وہ ہے لا الہ الا اللہ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، اتنا پاورفل ہے کہ 7 سمندر جن کفر کو نہیں دھو سکتے، ایک گھڑی 50 سال کے بعد کفر میں رہ کر کوئی شخص اللہ کا یہ نام لے لے تو اس کے سارے گناہ دھل جائے. الاسلام یہدم ما کان قبلہ. مسلمان ہونا، دائرہ ایمان میں داخل ہونا، کلمہ توحید کا دم بھرنا سارے پچھلے گناہوں اور کفر و فسق و فجور کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے.
میری ماں بہنوں اتنا پاورفل یہ نام ہے. یہی وہ نام ہے اللہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نماز میں داخل ہونے کے لیے بھی چنا اور نماز سے باہر نکلنے کے لیے بھی اس کو چنا. آپ نے کبھی غور کیا ہم نماز میں جب داخل ہوتے ہیں تو پہلا ٹکڑا اللہ ہوتا ہے اور جب باہر نکلتے ہیں تو آخری ٹکڑا بھی اللہ ہوتا ہے. چنانچہ آپ نماز شروع کریں گے تکبیر تحریمہ سے اللہ اکبر، اور جب سلام پھیریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے نماز شروع اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے نماز ختم. اللہ کی یہ نماز سمجھو مومن کی معراج ہے. اس اچھے سفر کا، ساری عبادتوں کا جس کو کریم کہنا چاہیے، ایسی نماز اللہ تعالیٰ نے جس نام سے شروع اور ختم کروائی وہ اللہ کا یہ اللہ والا نام ہے، اس کی ذات کا یہ نام ہے جس کے ذریعے سے انسان اتنی بڑی چیز میں داخل اور اتنی بڑی چیز سے باہر آتا ہے. میری ماں بہنوں، اللہ نے اپنے کلام پاک کا آغاز فرمایا تو اس میں جو اپنا سب سے پہلا نام رکھا وہ ہے اللہ. آپ قرآن کریم شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ سے، الحمدللہ رب العالمین. اللہ کا یہ جو نام ہے الحمدللہ، ہاں الرحمن بھی ہے رحیم بھی ہے لیکن وہ بعد میں آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس نام کو جو ہے قرآن کریم جیسی مقدس کتاب کے آغاز کے لیے اور اس کی شروعات کے لیے رکھا ہے، الحمدللہ رب العالمین. میری ماں بہنوں، اس نام کا پاور اتنا ہے کہ ایک مرد کسی عورت کے ساتھ سنسار نہیں رچا سکتا. اگر اس کے ساتھ وہ اپنی جنسی خواہش پوری کرے گا تو حرام کہلاوے گا. اس کے ساتھ جنسی خواہش پورے کرنے کے نتیجے میں اولاد ہوگی تو یوں عام حالات میں حرام ہو جاوے گی اور یہ حرام اولاد کہی جائے گی. دنیا میں اس کو زناکاری کہا جاوے گا. لیکن یہی مرد اور عورت کا رشتہ اللہ کے نام پر جڑ جاتا ہے تو یہی چیز اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری بن جاتی. اور اب آنے والی اولاد جو ہے وہ حلال کہلاتی ہے اور ثابت النسب کہلاتی ہے. آپ نے کبھی غور کیا کہ اتنا بڑا مرد و عورت کا تعلق جس کے نام پر حلال ہوا وہ کس نام سے حلال ہوا؟ اللہ کے نام سے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ میں خطبہ دیا تھا اس وقت ایک بات یہ فرمائی تھی عورتوں کے حقوق کو یاد دلاتے ہوئے، استحللتم فروجہن بکلمات اللہ. لوگوں، تم نے ان خواتین کی شرمگاہوں کو اپنے لیے حلال کیا ہے اللہ کے نام کے اوپر. یہ کوئی چھوٹی ذات نہیں ہے کہ تم عورتوں پر ظلم کرو، ایک بہت بڑی ذات کے نام سے اس کو اپنے گھر میں لائے ہو. اس بنیاد کے اوپر تم کو اس کی رعایت رکھنی ہوگی، اس کا پاس و لحاظ رکھنا پڑے گا. دیکھا، حرام چیزیں جس سے حلال ہو جاتی ہیں اور نفسانی خواہشات جس کو دنیا بری نگاہ سے دیکھتی ہے، جب یہی بیچ میں اللہ کا نام آ جاتا ہے تو وہی چیز اب ایک مقدس اور پاکیزہ رشتہ بن جایا کرتی. میری ماں بہنوں، آپ نے اس پر بھی غور کیا، ایک جانور آپ اس کا گوشت نہیں کھا سکتے. زندہ جانور کے اندر سے آپ نے گوشت کا ٹکڑا اٹھا کے کھا لیا، یہ مردہ، یعنی مردہ کھانے کے درجے میں ہے. پہلے عرب کے زمانے کے اندر یہ رواج تھا، ان کے گھر میں جب مہمان آتے تھے تو کھڑے اونٹ کی کوہان کاٹ کر اس کو پکا دیتے تھے، حالانکہ یہ مردہ ہے. اچھا، جانور کو اگر ایسے ہی ذبح کر لیا جاوے تو یہ جانور مردہ ہے اللہ کے نام کے بغیر، اس کو کوئی کھا نہیں سکتا. لیکن اسی جانور پر اللہ کا نام پڑھ دیا جاوے تو یہ جانور جو حرام تھا اللہ کے نام کی وجہ سے حلال ہو جاوے گا. یہ کوئی کم درجے کی تاثیر ہے اللہ کے نام کی؟ آپ کیا پڑھتے ہیں جب ذبح کرتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر. بسم اللہ میں بھی اللہ ہے اور اللہ اکبر میں بھی اللہ ہے. اللہ کا یہ نام اتنا بڑا ہے کہ ساری دنیا کی چیزوں کے اندر کل تک اگر حرمت تھی تو آج اس کا حلال ہونا اللہ کے نام پر ہو سکتا. میری ماں بہنوں، علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ دستور تو یہی ہونا چاہیے کہ کوئی سیب بھی کاٹو یا خربوزہ تربوز بھی کاٹو تو بلا بسم اللہ کے حلال نہیں ہونا چاہیے تھا.
اللہ کے نام ہی سے ساری سبزیاں اور فروٹ بھی حلال ہوتے، مگر انسانوں کے اوپر ترس کھا کر اللہ نے اس کو کمپلسری فقط جانوروں میں کیا. باقی سارے پھل فروٹ میں اگر اللہ کا نام بھول بھی گئے تو وہ حلال ہو جائے گا. مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم اس چیز میں اللہ کے ہم پر رحمت کرنے کی وجہ سے ساری چیزوں میں نام اللہ کا لینا بھول جائیں، بلکہ جو بھی چیز کاٹو اللہ کے نام سے کاٹو. ہمارے علماء نے تصریح فرمائی ہے کہ کوئی فروٹ بھی حلال نہیں ہونا چاہیے تھا، دستور تو یہی تھا. جیسے جانور بلا اللہ کے نام کے حلال نہیں ہوتے، لیکن اللہ نے ساری چیزوں کے اندر رحمت برتی اور صرف جانوروں کی حد تک کمپلسری کیا کہ اس کو بغیر اللہ کے نام کے ذبح کیا یہ مردہ ہو جائے گا، اور جتنے بھی ہزاروں کا یہ جانور ہو آپ اس کو کھا نہیں سکتے. بہرحال یہ اللہ کا نام وہ ہے جس سے حرام جانور حلال ہو جاتا ہے انسان کے خاطر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی چیز اپنے نام کے اندر اتنی بڑی تاثیر رکھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جون سا بھی دنیا کے اندر بڑا کام کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اللہ نے ہم کو یہ بات بتائی، اس پر اللہ کا نام نہ لیا جاوے تو وہ ناقص رہتا ہے. چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو ابتر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جو بھی بڑا کام اللہ کے نام کے بغیر کیا جائے تو وہ ناقص رہتا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی اور نحوستیں اس میں اتر جاتی. دیکھا اپنے سارے کاموں میں برکت کس چیز سے اترتی ہے؟ بسم اللہ یعنی اللہ کے نام کی بنیاد کے اوپر. میری ماں بہنوں اتنا پاور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام کے اندر، اور اللہ کا یہ نام اللہ ایسا ہے کہ اس کو اسم اعظم کہا گیا ہے. میری ماں بہنوں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اسم اعظم اس نام کو کہا جاتا ہے جس کے ساتھ جب بھی دعا کی جاتی ہے اللہ کبھی وہ دعا رد نہیں کرتا. آپ جو بھی دعا کرو، آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس دنیا میں اللہ کے بعض بندے مستجاب کہلاتے ہیں. مستجاب کا مطلب جب بھی ان کی زبان سے دعا نکلے گی اللہ جو بھی وہ مانگیں گے قبول کر لیا کرتا ہے. چند گھڑیاں ایسی مستجاب ہوتی ہیں، چند ذاتیں ایسی مستجاب ہوتی ہیں. کہتے ہیں کہ اسم اعظم کی برکت ایسی ہے کہ جس کو لے کر اگر کوئی دعا کی جائے تو کبھی رد نہیں ہوگی. میں ایک قصہ آپ کو سناتا ہوں جو قرآن کا قصہ ہے، آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ اللہ کے نام کے اندر کتنی تاثیر رکھی ہوئی ہے. آپ نے حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا نام تو سنا ہوگا، بڑے جلیل القدر پیغمبر ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پرندے، جتنی مخلوق ہیں، جانور، جنات، یہ سب ان کے ماتحت کر دیے تھے. ہوا بھی ان کے حکم سے چلا کرتی تھی. اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت بڑا پاور دیا تھا. ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک پرندہ ہدہد کسی مجلس میں غیر حاضر تھا. تو حضرت سلیمان نے پوچھا کہاں گیا؟ ہدہد آج دکھ نہیں رہا ہے اور اس نے میری اجازت کے بغیر یہاں سے غیر حاضری کیوں کی ہے؟ وہ آوے گا تو میں اس کو مزہ چکھاؤں گا. چنانچہ جب دوسری مجلس میں ہدہد نامی پرندہ آیا تو حضرت سلیمان نے اس کو کہا کہ کہاں بغیر اجازت کے گئے تھے؟ تو ہدہد نے کہا تھا کہ میں جو ہے اڑتے اڑتے فلاں ملکہ بلقیس کے ملکہ سبا جو بلقیس نام کی تھی اس کے علاقے میں چلا گیا تھا. اس کے پاس بہت بڑا تخت ہے. اصل میں یہ جنات کی بیٹی تھی. ملکہ سبا جو بلقیس نام کی تھی، قرآن میں قصہ موجود ہے. تو حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے بلقیس کے اوپر پیغام بھیجا کہ تم اللہ کے نام پر مسلمان ہو کر یہاں چلی آؤ. تو اس نے بہت کچھ ہدیے بھیجے اور اپنے درباریوں سے مشورہ کیا کہ سلیمان نے ہمارے اوپر پیغام بھیجا ہے، ان سے لڑنا چاہیے یا نہیں لڑنا چاہیے. ان کے سارے درباریوں نے، فوجیوں نے کہا تم ہماری ملکہ، تم جو حکم کرو ہم تو کرنے تیار ہیں. پھر یہ ملکہ سبا جو رانی تھی بلقیس نام کی، اس نے ارادہ کیا کہ چلو میں حضرت سلیمان سے جا کر خود مل لوں. تو اس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اطلاع ہو گئی کہ وہ ملکہ سبا بلقیس یہاں آ رہی ہے، اور حضرت سلیمان کو یہ تھا کہ یہ ایمان لے آئے گی. اس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں ایک اعلان فرمایا جس کو قرآن کریم نقل کرتا ہے.
قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشہا قبل ان یأتونی مسلمین، یہ ملکہ بلقیس میرے دربار میں آ رہی ہے مسلمان بن کر، تو اس کے آنے سے پہلے تم درباریوں میں سے کسی کی ہمت ہے کہ اس کا اتنا بڑا تخت اتنے ہزار کلومیٹر سے لا کر میرے دربار میں رکھ دے؟ کوئی تم میں سے یہ کام کر دے مجھ کو، تاکہ وہ بلقیس آ کر چونک جائے کہ مجھ سے پہلے اتنا بڑا میرا تخت آ کیسے گیا؟ قال عفریت من الجن، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کے اندر تو جنات بھی بیٹھتے تھے. قرآن کہتا ہے ایک بہت بڑے ڈیلڈول والا، بہت بڑے جسم والا جن کھڑا ہوا. اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، آپ اپنی اس مجلس کو، اس دربار کو ختم کر کے اگلے دربار میں ابھی آئیں گے، اس سے پہلے تو میں لا کر اس کو رکھ دوں گا. انی علیہ لقوی امین، میں بہت مضبوط بھی ہوں، فٹ بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں. ہو بہو وہی تخت اور عرش اور سیاہسن لا کر یہاں رکھ دوں گا. تو جنات نے تو اتنی مہلت مانگی تھی، بڑے ڈیل ڈول والے جنات نے، کہ اگلے دربار میں لا کر رکھ دوں گا. وقال الذی عنده علم من الکتاب، اللہ فرماتا ہے ان میں ایک آدمی وہ بھی تھا کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا. انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، تم پلک جھپکاؤ اس سے پہلے تو آپ کا تخت میں لا کر رکھ دوں گا. ایک پلک جھپکنے میں کتنی دیر لگتی ہے، حالانکہ وہ ڈیلڈول والا قوی جنات جس کو نہیں بہت دیر لگی لانے میں، یہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس کا نام تھا آصف ابن بلخیہ. ان کے دربار کا ایک شخص تھا اور جس کو اللہ کا اسم اعظم حاصل تھا. تو وہ اللہ کے اس اسم اعظم کے بلبوتے پر یہ ہمت رکھتے تھے کہ تم آنکھ بند کرو اور کھولو، ملکہ بلقیس کا یہ تخت جو ہے آپ کے دربار میں لا دوں گا. یہ کون سا پاور تھا؟ علماء نے لکھا ہے کہ آصف ابن بلخیہ کے پاس اسم اعظم تھا، اور اللہ کے اس اسم اعظم کی برکت یہ ہے کہ جو ہمارا ظاہری بدن کا فٹنس نہ کر سکے وہ اس سے جلدی اور تیز تر کر کے دکھا دے. آپ اللہ کے اس لفظ کا اور نام کا پاور محسوس کر سکتی ہو. میری ماں بہنوں، کہتے ہیں کہ اسم اعظم اللہ کا یہ نام ہے، وہ ایسی حالت میں پڑھا جائے کہ دل میں اللہ کے علاوہ کچھ نہ ہو. خلوص کے ساتھ جب اللہ بولا جائے اس کے ساتھ جو بھی دعا کی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے. یہ اسم اعظم کہلاتا ہے. ابھی میں نے شروع میں آپ کو بتایا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات وہ تھی، 40 سال تک انہوں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. آپ کو معلوم ہے کیا مطلب ہوتا ہے؟ اگر انسان سوتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو 40 سال تک امام نے عشاء کے وضو سے فجر پڑھی، مطلب 40 سال تک سوئے نہیں وہ. اور جب آدمی نہ سوئے 40 سال تک تو کیا حالت بنتی ہے. اچھا پھر رات کو نہیں سوتے تھے تو کسی کے دل و دماغ میں یہ آتا ہوگا کہ دن کو آرام کر لیتے ہوں گے. امام ابو حنیفہ کے احوال بیان کرنے والے لوگ بیان کرتے، ایک شخص کہتے ہیں مجھ کو امام ابو حنیفہ کے ملنے کی ضرورت محسوس ہوئی، تو میں گیا، دیکھا امام ابو حنیفہ فجر کی نماز میں ہے. ارادہ کیا کہ فجر کی نماز کے بعد تھوڑی سی فراغت ہوگی تو میں جا کے مل لوں گا. دیکھا تو فجر کی نماز ختم ہوئی اور سیدھا سبق شروع امام صاحب کا. ظہر تک کنٹینیو سبق چلا. پھر سوچا کہ اب ظہر کی نماز کے بعد جو ہی فارغ ہوں گے میں بات کر لوں گا. ظہر کی نماز ختم نہیں ہوئی اور پھر سے درس لگ گیا عصر تک. عصر میں سوچا کہ چلو عصر کے بعد تو کچھ پڑھانا نہیں ہوگا تو اس وقت اپنی ضرورت پوری کر لوں گا. عصر نماز پڑھی اور فوراً درس شروع. چلو مغرب میں مل لوں گا، مغرب کے بعد فوراً سبق شروع. ابھی تو عشاء کے بعد تو جو ہے انسان آرام کرتا ہے، تھوڑی دیر بیٹھتا ہے، تب میں اپنی ضرورت پوری کر لوں گا. کتابوں میں لکھا ہے وہ آدمی خود کہتا ہے کہ عشاء کی نماز ختم ہوئی اور امام صاحب جو ہے لمبی نماز میں لگ گئے. اس کا ارادہ تھا کہ چلو کبھی تو سلام پھیریں گے صبح ہوتے ہوتے تو میں جو ہے اس وقت مل لوں گا. امام صاحب نے پوری رات نماز میں گزار دی اور سیدھے وہاں سے فجر کی نماز میں. اور یہ سوچا کہ چلو ایک دن کے اندر یہ شیڈیول ٹائٹ ہوگا، دوسرے دن تھوڑا امام صاحب موقع دیں گے. تو دوسرے دن دیکھا فجر کی نماز کے بعد فوراً سبق شروع، ظہر کے بعد فوراً شروع. اس کو بڑا تعجب ہوا
اور بعد میں جب کسی سے معلوم کیا تو امام کا یہ معمول کئی مدت سے تھا. اب بغیر سوئے اور معمولی سا کھائے پیے جو ہے انسان اپنا وجود باقی کیسے رکھ سکتا ہے؟ ہم کو بھی بڑا تعجب ہوتا ہے. کسی نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا کہ حضرت یہ طاقت آپ کو حاصل کیسے ہوئی بغیر بشری ضرورتوں کہ آپ اتنا کر لیتے ہیں؟ اس وقت امام صاحب نے فرمایا تھا مجھ کو اللہ تعالیٰ کا ایک اسم اعظم حاصل ہے جس کی برکت سے میں نے دعا کی تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت و قوت ہمت مجھے عطا کی. میری ماں بہنوں, اللہ کے نام میں اتنا پاور ہے. علماء نے لکھا ہے اس میں اعظم کوئی دوسرا نہیں, اللہ کا یہ نام ہے جس کو ایسی حالت میں لیا جائے کہ دل میں غیر اللہ بالکل نہ ہو, یہ اس میں اعظم کہلاتا. ارے دشمن بھی لرزنے لگتا ہے. آپ کو وہ قصہ تو شاید یاد ہوگا, آپ نے سنا ہوگا. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے. ایک جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا, دوپہر کا شاید وقت تھا. آپ اپنی تلوار درخت کے اوپر لٹکا کر نیچے سو گئے. سب صحابہ بھی اپنا الگ الگ منتشر سو رہے تھے. ایک شخص جو کافروں میں کا تھا اس نے گھات لگا کر دیکھا کہ محمد اکیلے ہیں, جا کر سیدھا تلوار لے لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تلوار سونت کر پوچھنے لگا محمد بتاؤ تم کو کون بچائے گا؟ بس یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اس کے ہاتھ میں تلوار تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہی ٹھنڈے دل سے جواب دیا اللہ. بس یہ لفظ کا سننا تھا, اس کے ہاتھ کپ کپانے لگے اور تلوار نیچے گر گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھا لی اور اس پر سونتی, اب تجھے کون بچائے گا مجھ سے؟ مجھے تو اس واقعے میں آپ کو اتنا دکھانا ہے کہ اللہ کا نام اتنا زبردست ہے کہ ایک کافر جس نے تلوار پر قابو پالی اور جس کی زندگی کا بڑا مقصد آپ کو قتل کرنا تھا, وہ بھی ایک مرتبہ اس سے لرزنے لگتا ہے. اتنا زیادہ پاور ہے. ہمارے ایک استاد سے جو ٹیچر تھے, بہت نیک تھے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. میں نے اسکول کے زمانے میں قصہ سنا تھا. وہ کہتے تھے کہ ایک بزرگ ایک گاؤں میں چلے گئے. انہوں نے وہاں جا کر پڑاؤ ڈالا. اب گاؤں کے اوباش بچے تھے تو ان کو ستانے لگے. ایک دن ستایا, 2 دن ستایا. اس بزرگ نے سوچا کہ کچھ ان کو دکھانا پڑے گا. تو جب یہ بچے ستانے آئے تو ادھر کھجور کے بڑے بڑے درخت کھڑے تھے. اس بزرگ نے کہا اللہ, ایسا کر کے ان درختوں کو اشارہ کیا, درخت آنے لگے اور بچے بھاگ گئے. یعنی آپ کسی بھی زبان کے اوپر اللہ کے نام کی تاثیر ہو سکتی ہے, لیکن بات وہی ہے خلوص کے ساتھ اس کو لیا جائے. اتنا زیادہ پاور ہے اللہ کے اس نام کے اندر. میری ماں بہنوں, یہی ہمارا معبود ہے, ہمارے شوق کی, ہمارے سکون کی جگہ ہے, اور جس کو کوئی پا نہ سکے ایسی حیرانے والی یہ ذات ہے. میری ماں بہنوں, بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام میں بڑا پاور ہے, اور اللہ کا جو بھی نام ہے اپنے اندر اثر رکھتا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصور دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ملتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو لے کر اللہ سے سوال کرتے ہیں, جس میں کلمہ یہ ہے اسألک باسمک الذی وضعتہ علی الارض فاستقرت وعلی السماوات فاستقلت وعلی الجبال فرست. اے اللہ, میں تیرے اس نام سے دعا مانگتا ہوں جس نام کو تو نے زمین پر رکھا تو ہلتی ہوئی زمین قرار پا گئی, ٹھہر گئی, اور اس آسمان کے اوپر تو نے اپنا وہ نام رکھا تو آسمان ادھر لٹک گیا, اور پہاڑوں کے اوپر تو نے اپنا یہ نام ڈالا تو پہاڑ زمین میں گڑ گئے. میری ماں بہنوں, کوئی طاقت ہے جو زمین کو روک سکے؟ آپ کو سائنس کے اندر پڑھنے کا اتفاق ہوا ہوگا, آس پاس پورا بادل ہے, پورا آسمان ہے, اور بیچ میں ایک دھرتی کا گولا یہ جو ہے گھوم رہا ہے. یہ بیچ میں زمین کو تھامے ہوئے کون ہے؟ نہ اوپر رسی ہے اور نہ نیچے رسی ہے, بس ایک زمین گھوم رہی ہے, ہر چہار طرف جو ہے وہ پورا آسمان ہے. اللہ نے اس زمین کے اوپر جو ادھر لٹکتی تھی اپنی تجلی, اپنے نام کی تجلی ڈالی, اور یہ زمین رک گئی.
یعنی اب کسی جگہ گرتی نہیں ہے زمین، ورنہ دنیا کے اندر ہمارے اسی روم میں ایک بال اور کوئی بھی ہلکی پھلکی چیز بھی ایسے بیچ میں رکھو فوراً گر جائے گی. یہ بیچ میں بال رہے، اتنی بڑی زمین، اتنی بڑی کائنات رہے، یہ اللہ کے نام کی برکت سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حوالہ دے رہے ہیں. آسمان آپ نے دیکھا، ایک بھی پلر ہے آسمان کے اندر؟ کس نے اس بڑے گنبد کو ہمارے سروں کے اوپر گرنے سے بچا رکھا ہے؟ ایک بھی پلر نہیں. شیخ سعدی اسی کو فرماتے ہیں، نگاہ کن بری گنبد زرنگار کہ سقفش بود بے ستون استوار. آسمان کا یہ گنبد جو ہے نا، اس پر ایک نظر تو کرو، بغیر کسی پلر کے کون اس کو تھامے ہوئے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کا حوالہ دیتے ہیں. اللہ اتنا بڑا بھاری بھرکم آسمان جس کی وجہ سے آج سایہ کیے ہوئے ہیں اور گرتا نہیں، اللہ تیرے اس نام کی برکت سے جس کی تجلی تو نے آسمان پر ڈالی اور وہ ٹھہر گیا. پہاڑ کتنے بڑے ہیں، ہمالیہ پہاڑ کو دیکھ لو، وہ ٹھہرا ہوا ہے اپنی جگہ. ہزاروں آندھیاں اس پر سے آ گئی، اس کے پیٹ کا پانی بھی نہیں ہلا. یہ کس نے کھڑا رکھا ہے اس پہاڑ کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَعَلَى الْجِبَالِ فَرَسَتْ، اللہ تیرے نام کی برکت سے یہ پہاڑ پر تو نے تجلی ڈالی اور یہ پہاڑ ٹھہر گیا. کتنا بڑا اللہ کے نام کا اثر ہے. آسمان زمین جس کی وجہ سے تھمے ہوئے ہیں اور جس کی وجہ سے پہاڑ جمے ہوئے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام. اسی طرح بعض دعاؤں میں ہم کو یہ ملتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، اسألک باسمک الذی وضعتہ علی النہار فاستنار وعلی اللیل فاظلم. اے اللہ تیرے اس نام کے حوالے سے مانگتا ہوں، تجھ سے اس نام کے واسطے سے مانگتا ہوں جو نام تو نے دن پر ڈالا تو دن روشن ہو گیا، اور رات پر وہ نام ڈالا تو رات تاریک ہو گئی اور رات اندھیری ہو گئی. اللہ اکبر، اس نام میں کیا کیا تاثیر ہے. پوری رات کو تاریک کر دینا جس میں پن بھی نہ سوجے، اور اسی رات کو ایک تجلی ڈال کر اتنا روشن دن کر دینا کہ ایک کمزور آنکھ والا بھی چیزیں دیکھ سکے. یہ اللہ کے نام کی برکت ہے. میری ماں بہنوں، اتنا بڑا پاورفل اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، اور یہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ اللہ کا یہ نام ہر دل کی آواز ہے. مسلمان ہو یا کافر، سب کے دل کی یہ آواز ہے اللہ. اسی لیے جب بہت سختی کا موقع ہوتا ہے اور اضطرار کا موقع ہوتا ہے تو کافر سے بھی سارے معبود گم ہو جاتے ہیں اور دل سے ایک ہی آواز نکلتی ہے، وہ ہے اللہ کی. اللہ نے اس کا نقشہ بھی کھینچا ہے. اللہ فرماتا ہے، حتی اذا کنتم فی الفلک، تم لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہو، اس منظر کو یاد کرو. وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ، یہ کشتی سمندر میں تم کو نہایتی خوشگوار ہوا کے اندر لے کر چلی. وَفَرِحُوا بِهَا، اور سب لوگ انجوائے کرنے لگے، سب خوش ہونے لگے. جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ. اچانک بیچ سمندر میں یہ کشتی پہنچی تھی کہ آس پاس سے بڑی بڑی آندھیاں موجوں کو لے کر آنے لگی، جو اس کشتی کو کبھی ادھر تو کبھی ادھر ڈاواڈول کرنے لگی. اب اس جگہ کے اوپر کفار بیٹھے ہیں کشتیوں کے اندر، بہت خوشی خوشی چل رہے تھے. تو اس جگہ کفار اپنی زبان سے کن کو یاد کرتے ہیں؟ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، اور ان کو خیال ہو گیا کہ اب تو ایک تھپیڑا آئے گا اور ہماری کشتی کو ڈبو کے جو ہے ہمارا وجود ختم کر دے گا. أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ. اللہ فرماتا ہے دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. اس موقع کے اوپر یہ لوگ اللہ کو پکارتے ہیں اور اپنے دل میں اللہ کے علاوہ کچھ رہتا بھی نہیں. لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین. اللہ اگر تو ہم کو اس بھنور میں سے نکال دے گا، رہائی دے دے گا، چھٹکارا دے دے گا تو ہم تیرے شکر گزار مومن بندے بن جائیں گے. فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، جب اللہ نے ان کی اس دعا کو قبول کر کے ان کو سمندر سے کنارے پر لگایا، ساحل پر لگایا، تو یہ لوگ واپس زمین کے اندر اللہ کے خلاف بغاوت کرنے لگے. میری ماں بہنوں، کفار کے دل میں سے بھی 33 کروڑ معبود کیوں رخصت ہو جاتے، اور اس موقع پر سوائے اللہ کے کیوں کوئی یاد نہیں آتا ان کو؟ اسی لیے
کہ سب کے دلوں کی آواز اللہ ہے۔ میری ماں بہنوں، کفار کے دلوں کے اندر کورے دو گی نا تو وہاں سے بھی اللہ نکلے گا۔ کتنی ہی جگہوں پر قرآن کریم نے یہ فرمایا، محمد ان سے پوچھو کفار سے، قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، کفار سے پوچھو زمین کس کی اور زمین میں رہنے والے لوگ کس کے ہیں، کس کے بنائے ہوئے ہیں، کہ اے کفار تم لوگ بتاؤ اگر تم لوگ جانتے ہو تو۔ سیقولون للہ، محمد تم کو جواب ملے گا ان کافروں کی طرف سے، زمین بھی اللہ کی اور اس پر بسنے والی ساری مخلوق بھی اللہ کی۔ قل افلا تذکرون، کیا تم لوگ یاد نہیں رکھتے؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم سیقولون للہ، اتنے سات بڑے آسمانوں کا پروردگار کون؟ پوچھو محمد، مومنوں سے نہیں کفار سے پوچھو۔ اور عرش عظیم کا مالک کون؟ کفار سے پوچھو۔ اللہ خود جواب دیتا ہے سیقولون للہ، محمد تم کو کفار کی جانب سے جواب ملے گا اس کا پروردگار اللہ۔ قل افلا تتقون، اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون سیقولون للہ۔ محمد پوچھو یہ آسمان زمین اور ساری کائنات کا جو انتظام ہے اس کی لگام کس کے ہاتھ میں؟ اور وہ کون ذات ہے جو دوسروں سے پناہ دیتی ہے لیکن اللہ کسی کو ہلاک کرنا چاہے تو اس کے خلاف کوئی پناہ نہیں دے سکتا؟ اے کافرو بتاؤ اگر تم جانتے ہو تو۔ سیقولون للہ، ان قریب وہ جواب دیں گے اللہ ہی کی ذات ہے جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی لگام ہے اور زمام ہے۔ بعض قرأتوں کے اندر سیقولون اللہ بھی پڑھا گیا ہے، تو ان لوگوں کی طرف سے اللہ کا جواب جو ہے ملتا ہے، سب جواب میں اللہ اللہ۔ اے محمد ان سے پوچھو تم کو کس نے پیدا کیا؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، محمد ان سے پوچھو، قسم کھا کے میں کہتا ہوں اگر ان سے پوچھو کہ تمہیں پیدا کس نے کیا تو ضرور بھی ضرور وہ جواب میں کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، محمد ان کفار سے پوچھو آسمان کس نے پیدا کیے، زمین کس نے پیدا کی، ضرور وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ قل الحمدللہ بل اکثرہم لا یعلمون، محمد کے الحمدللہ صحیح جواب آج ایک دن تو نکلا تمہاری زبان سے، لیکن اکثر لوگ ان چیزوں کو جانتے نہیں، ایمان کی توفیق نہیں ہوتی ان کو۔ میری ماں بہنوں، کیا بتایا جا رہا ہے اس چیز کے اندر؟ ہر ایک کے دل کی اندرونی آواز ہے اللہ۔ یہ اتنا بڑا کلمہ ہے، اتنا بڑا نام ہے کہ ہم نے اس کی قدر ہی نہیں کی۔ آپ دن میں اللہ اللہ متعدد بار کرو، اپنے دل کے اندر توحید کا بیج اگاؤ اور بڑا تناور درخت کر لو۔ بار بار اللہ کا نام لینے کی وجہ سے آپ کو معلوم ہے ایک تو عبادت کا تقاضا ادا ہوتا ہے، چونکہ اللہ کا مطلب ہوتا ہے معبود۔ بار بار اللہ بولنے کی وجہ سے آپ کا ٹینشن ختم ہوگا، چونکہ جائے سکون یہ بھی ایک مطلب ہوتا ہے، وہ ذات جہاں جا کے سکون ملے۔ آج دنیا کے اندر ہماری پریشانیوں کا حل ہم نے دوائیوں میں ڈھونڈا ہے، ہم نے اسباب میں ڈھونڈا ہے، اور ہم نے بھوا بھکتوں کے پاس جا کر ڈھونڈا ہے، اور ہم نے ایسی جگہوں کے اوپر جا کر ڈھونڈا ہے جو خود سکون کی تلاش کے اندر نکلے ہوئے ہیں۔ لیکن آپ کو سکون چاہیے، بیٹھ جاؤ گھر میں، صبح و شام کم سے کم اللہ اللہ کی ایک تسبیح پڑھ لو۔ آپ کا جی ٹھنڈا نہ ہو تو مجھے کہنا، چونکہ اس نام کا مطلب ہی ہوتا ہے سکون والی ذات، جس ذات پر جا کر لوگوں کا جی ٹھنڈا ہو۔ میری ماں بہنوں، ہمارے اندر آخرت کا شوق پیدا نہیں ہو رہا ہے، اسی لیے دنیا کی اس گندی حالت کے اندر ہم کو رہنا زیادہ پسند ہے۔ اللہ کا شوق پیدا کرنا ہو تو اپنی زبان کے اوپر بار بار اللہ 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 لاتی رہو۔ آج زبان پر ہے، کل کو انشاءاللہ دل کے اندر گہرائی تک یہ اتر جائے گا، پھر دل سے ہمیشہ بندہ اور بندی اللہ کو یاد رکھیں گے، پھر زبان نہ بھی بول رہی ہو، دل کے اندر ہمیشہ یہ احساس رہے گا میرا رب ہے اور میں ہوں، وہ دیکھ رہا ہے مجھ کو، مجھے گناہ نہیں کرنا چاہیے، اس کو راضی کرنا چاہیے۔ جیتے جی انسان ولی بن جائے گا، ایک گھڑی خالی نہیں جائے گی جب دل میں اللہ آ جائے گا۔ میری ماں بہنوں،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو لے کر ہماری زندگیوں کے ٹینشن کو ختم کرو. اللہ کا یہ اسم اعظم اللہ نے ہمارے بیچ اسی لیے رکھا ہے تاکہ بندے اپنے رب سے رشتہ جوڑیں، اللہ کا معنی پہچانیں. اور میں آپ کو کہوں گا آج کی مجلس میں آپ نے اللہ کے نام کی تاثیر بھی سنی، اللہ کے نام کے مطلب بھی سنے. اس کو بار بار اپنے ذہن و دماغ میں گھماتے رہو. اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کی معرفت حاصل ہوگی. ہاں، اللہ وہ ذات ہے جو معبود ہے، اللہ وہ ذات ہے جو سکون والی ذات ہے، اللہ وہ ذات ہے جس کے اندر ہم کو شوق دینا چاہیے. اتنے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعارف والے مطلب آپ اپنے ذہن و دماغ میں گھماتی رہو گی تو آج دنیا میں سب سے پہچان ہے ایک اللہ سے نہیں ہے. انشاءاللہ اللہ سے ایسی پہچان ہوگی جو ساری پہچانوں سے تم کو مستغنی کر دے گی. ارے اسے تو رب کی معرفت حاصل ہے، سب کی معرفت کی کیا ضرورت ہے اس کو؟ میری ماں بہنوں، بس یہ نام ہے اور اس نام کی برکتوں سے فائدہ پاؤ اور اس کی کوشش کرو کہ ہم ایسی حالت میں اللہ کا نام لے سکیں کہ زید عمر بکر اور ہماری زندگی کی ضرورتیں ہمارے دلوں میں بالکل نہ ہو اور صرف اللہ کا نام ہو. اگر ایک دن آئے گا جس میں خالص اللہ کے نام ہی کو جگہ اور رہ جائے گی دل میں، آپ اس میں اعظم کی برکت سے جو دعا مانگو گی قبول ہو جائے گی. لیکن اس کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، چونکہ دنیا میں ہزاروں ٹینشنیں اور بے شمار لوگوں کے رشتے ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں. ان سب کو بھلا کر صرف اللہ دل میں رہے، یہ کوئی کم محنت کی چیز نہیں ہے، بہت زیادہ محنت کے بعد حاصل ہوتی ہے. اور یہ جسے میسر سمجھو وہ جیتے جی اللہ کا ولی بن گیا. میری ماں بہنوں، خلاصہ اتنا ہی نکلا، ہمارے رب کی معرفت ہم کو حاصل کرنی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بڑے اسم ذاتی کو لے کر حاصل کرو. اللہ 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 کا ورد کرتی رہو اور صبح و شام 100 مرتبہ کم سے کم اللہ اللہ کی تسبیح پڑھو. اس کے برکات سے آپ کے قلوب ٹھنڈے ہوں گے، آپ کی زندگیوں کے اندر ایسی ایسی چیزیں آپ محسوس کرو گی کہ جس کو اللہ کے نام کے بغیر کہیں پایا نہیں جا سکتا. اللہ کرے ہم لوگ اس اسم ذاتی کی قدر آج اتنا عرصہ ہوا نہیں پہچان سکے، کم سے کم آج ہمارے سامنے کچھ معلومات آئی، ان کو لے کر ہی ہماری زندگیوں کا نیا رخ ہم شروع کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام میں ہم اپنے دلوں کی ٹھنڈک ڈھونڈنا شروع کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور اپنے اس نام کی برکت سے مجھے بھی نوازے اور آپ سب کو بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم لوگ بڑے گنہگار ہیں، بہت خطا کار ہیں، بہت سیاہ کار ہیں. ہے اللہ تو نے اتنے فضل، اتنے احسانات، اتنی بیکیں عطا فرمائی لیکن ہماری آنکھوں میں شرم نہیں رہی. ہے اللہ ہم تیری ہی نعمت کھا کر تیری نافرمانی کرتے رہے. اللہ تیری غذا کھا کر اس سے جو کچھ طاقت حاصل ہوئی تیرے ہی خلاف گناہوں میں استعمال کرتے رہے. اللہ تیری علیم و خبیر ذات دیکھتی رہی لیکن تو نے ہم کو سزا نہیں دی. اللہ تو بڑا حلیم و بردبار بھی ہے. اللہ بے شک اپنے بندوں پر رحیم و شفیق بھی ہے. اللہ ہماری آنکھوں میں شرم عطا فرما، گناہوں سے ہمارا دامن چھڑا دے. اے اللہ آئندہ گناہوں کی عادت ختم فرما دے اور تیری فرما برداری اور اطاعت والی زندگی اور حیات ہم کو نصیب فرما. اللہ بے شک تیری یاد میں، تیری عبادت میں، تیری اطاعت میں لذت ہے، چاشنی ہے، یہ ہمارے دل و دماغ میں جما دے. اللہ اس کا یقین ہمارے دلوں میں جما دے کہ گناہوں کی وقتی لذت آج تک کسی کو خوش نہیں کر سکی ہے، رب کو ناراض ضرور کر دیا ہے. یا الہ العالمین ہم تو تیرے ساتھ اتنا کمزور رشتہ رکھتے ہیں کہ معمولی سی لذت تجھ سے ہم کو دور کر دیتی ہے. اے اللہ ہمیں وفاداری عطا فرما. اے اللہ تجھ سے وفاداری کر کے جو لوگ کامیاب ہو گئے ان لوگوں میں سے ہم کو بنا دے. ہمیں نہیں پتا ہماری زندگی کے کتنے لمحات باقی ہیں. اے اللہ اگر یہ لمحات بھی اسی غفلت میں گزر گئے تو ہم تو زندگی ہار گئے. یا الہ العالمین ہماری زندگی کے ان لمحات میں بازی جیت جانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تجھ سے وابستگی
بندگی عطا فرما، تیرا عشق عطا فرما، تیری محبت عطا فرما، تجھ سے تعلق مع اللہ نصیب فرما۔ اے اللہ اپنا خشوع خضوع عطا فرما، اپنا ایمان نصیب فرما، اپنا یقین نصیب فرما، اپنا اسلام نصیب فرما، اپنا ایقان نصیب فرما، اپنی نسبت عطا فرما، اپنی ولایت عطا فرما۔ اے اللہ اپنا قرب، اپنی نزدیکی عطا فرما، مقامات ولایت عطا فرما۔ اے اللہ ہم کو تیری ذات میں فنا ہو جانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ذات تیری ذات میں اور ہماری صفات تیری صفات میں فنا ہو جائے، ایسی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے نیک بندوں نے ایسے جی کر دکھایا ہے، انہوں نے وفاداری نبھائی ہے، کیسے بندگی کی جاتی ہے اللہ وہ ڈھنگ انہوں نے ہم کو سکھایا ہے۔ اے اللہ ہم بھی تو انہی جیسے بشر ہیں اے اللہ، لیکن ہم شیطان اور نفس کے کہاوے میں زیادہ آتے ہیں اور تجھ سے پیار کم ہے۔ یا الہ العالمین ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما۔ اے اللہ گناہ کر کے بھی جب آتے ہیں، کھانے کی ضرورت پڑتی ہے تجھے ہی پکارتے ہیں، اے اللہ پینے کی ضرورت پڑتی ہے تجھے ہی پکارتے ہیں، اور اے اللہ جب بھی خوف ہوتا ہے امن تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ اور اللہ تو بھی کتنی رحیم و کریم ذات ہے، ہمارے گناہوں کے باوجود جب ہم پکارتے ہیں تو دانا پانی دے دیتا ہے۔ اے اللہ تو فوراً ہماری سن لیتا ہے، کبھی ہم کو یہ نہیں کہتا کہ تو ہی تو تھا جو 5 منٹ پہلے مجھ سے گناہ کر کے آیا۔ اے اللہ تیری ذات کی اس حلیمیت اور بردباری کی تجھ کو قسم اور تجھ کو اس کا واسطہ، اے اللہ آئندہ ہماری آنکھوں میں شرم نصیب فرما۔ اے اللہ گناہوں سے ہم کو ایسی نفرت عطا کر جس طرح کے بدبو سے ہم کو نفرت ہے، گناہوں سے ایسی دوری عطا کر جیسے آگ سے ہم لوگ دوری اختیار کرتے ہیں۔ اے اللہ تیرے نیک بندوں کو تو نے یہ چیز عطا کر رکھی ہے۔ اے اللہ تیرے گناہوں سے ہمارے دلوں میں نفرت ڈال دے، تیری اطاعت کی حقیقی رغبت ڈال دے، با مقصد زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو کچھ لمحات باقی ہیں اے اللہ تیری وفاداری والی زندگی گزار کر چلے جانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایسا نہ ہو کہ ہم اسی بھنور میں پھنسے رہے، کفر و شرک فسق و فجور ہمارے اردا گرد رہیں اور اچانک موت آ دھمکے اور ہم کو توبہ کی بھی توفیق نہ ہو۔ اے اللہ اس سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ بے شک تو نے اپنے بندوں کو جن کو بھی کلمہ نصیب کیا ہے اپنے فضل سے عطا کیا ہے، ہمارا کوئی حق نہیں تھا۔ اے اللہ ہم غریبوں کو بھی ان میں لکھ دے جن کو تو حسن خاتمہ عطا کرے گا، اے اللہ بلا استحقاق، بلا کسی حق کے، بلا کسی کمال کے، اے اللہ اپنا اچھا خاتمہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ بے شک تیرے نبی نے فرمایا ہے اصل اعتبار خاتمے کا ہے، اللہ جس کی آخری گھڑی اچھی گئی تو اس کی آخرت اچھی گئی۔ اللہ آخری گھڑی میں اگر زندگی بھر کا نمازی اپنا ایمان کھو کے گیا تو جہنمی ہو جائے گا۔ اللہ ہم تیری ذات عالی کی اللہ قدیر ذات سے اور کریم ذات سے یہ بد امیدی نہیں رکھ سکتے کہ تو نے ہمیں اپنے فضل سے ایمان نصیب کیا اور آخری گھڑی میں تو اس کو چھین لے گا۔ اللہ تو بڑی کریم ذات ہے۔ اللہ دنیا کا ایک نوکر دنیا کا ایک شیٹ اپنے نوکر کی وفاداری اور اس کا قرب دیکھتا ہے تو اس کے ساتھ مسلسل ہے اللہ احسانات کرتا ہے۔ اللہ تو ہمارے ساتھ بے وفائی کے باوجود بھی اللہ آج تک نعمت عطا فرمائے ہوئے ایک کرم یہ بھی کر دے کہ حسن خاتمہ عطا کر دے۔ اے اللہ تو کر سکتا ہے۔ اے اللہ ہمارے یہاں بہت ساری تیری ایسی بندیاں اور بندے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے لیے تو نے یہ خوش نصیبی حسن خاتمہ کی لکھی ہے۔ اے اللہ ان کے طفیل ہمارے لیے اچھا خاتمہ نصیب کر دے۔ اے اللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اے اللہ تو ہم کو اگر حسن خاتمہ عطا کرے گا تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی، ہم غریبوں کا کام بن جائے گا، ہمارے چہروں کے اوپر خوشیوں کی لہر دوڑ جائے گی کہ ہمارے رب نے ہم پر اپنی تجلی ڈالی، اپنی رحمتوں سے ہم کو نوازا۔ یا الہ العالمین ایک بہت زبردست یا الہ العالمین عاجزانہ درخواست ہے کہ تو ہم کو حسن خاتمہ عطا کر دے، سوء خاتمے سے ہماری پورے حفاظت فرما، ہماری زندگی کا ہر لمحہ وفاداری والا گزار دے۔ اللہ ہمارے فلسطینی بھائی بہنوں پر رحم فرما دے۔ اللہ بہت آزمائشوں میں ہے، اللہ ان کا وجود ختم کرنے کی یہود سوچے ہوئے ہیں، اللہ تو ان کی امداد فرما دے، ظالموں کے ہاتھوں کو ظلم سے روک لے، مظلومین کی حمایت فرما دے۔ اے اللہ پورا فلسطین کا، اسرائیل کا، بیت المقدس کا علاقہ مسلمانوں کے زیر نگی کر دے۔ یا الہ العالمین یہودیوں کو ایسی منہ کی کھلا دے کہ پوری دنیا میں کل آئندہ ہے اللہ کوئی ہمت نہ کر سکے تیرے مومن بندوں کے بال کو بیکا کرنے کا۔ یا الہ العالمین فرشتوں کی مدد بھیج دے۔ اللہ ہمارے
ایام قربانی آ رہے ہیں، اللہ تو اپنی نصرت اتار دے۔ آسانی کے ساتھ یہ فریضہ مسلمانوں کو خوب شوق سے اور نہایت ہی امن کے ساتھ اللہ گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ تو امن کا ماحول قائم فرما اللہ۔ لوگوں کی طرف سے خوف کا ماحول قائم کرنے کی بڑی کوششیں ہو رہی ہے، لیکن دنیا تیری ہے اللہ، تو جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، سب کے قلوب تیرے دل میں ہے، تیرے ہاتھ میں ہے یا الہ العالمین۔ تیرے فیصلوں ہی پر دنیا سمٹتی ہے، سکڑتی ہے، پھیلتی ہے اور لوگوں کے قلوب کے احوال بدلتے ہیں۔ اللہ تو ہمارے لیے تیری عبادتوں کو آسان سے آسان تر فرما۔ اس ملک میں مکمل نظام اسلامی قائم فرما، جہاں شرک بت پرستی کو منہ چھپانے کو جگہ نہ ملے، فسق و فجور کو جگہ نہ ملے، اور ہر جگہ تیری ہی تیری عبادت ہو، تیرے علاوہ شرک و بت پرستی کہیں دکھائی نہ دے۔ اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، یا الہ العالمین ایسا بہترین ماحول قائم فرما دے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔